دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا۔ دین اپنے خواہشات کی، دین اپنے قومی رسومات کے، دین اپنے مسلک کے اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اللہ رب العالمین کے حکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام دین ہے۔ اگر کسی حکم میں، کسی عمل میں اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، یہ اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، دین بی دینی۔ دن ابھی یا دن ہوگا یا رات ہوگی۔ اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، اور اگر رات ہے تو دن نہیں ہے۔ دن اور رات آپس میں ضد ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جو کام اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے، نہ حکم کیا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ حکم کیا ہے، اللہ کی ذات کی قسم کتنا ہی اچھا عمل ہو، یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی اور عمل ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی بتایا اور مسلمانوں کو طرز عمل بتایا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی فلان اس طرح کرتے ہیں، فلان قوم، فلان مذہب، فلان مسلک والے ایسے کرتے ہیں، تو وہ بھی تو کچھ دلیل رکھتے ہوں گے۔ بھئی وہ بات ہے، سب سے بڑی بات وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ جو عمل محمد رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا اور بتایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ دین نہیں ہے، کتنا بھی پیارا، کتنا بھی خوبصورت عمل ہو بظاہر، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے اور بے دینی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نسخہ بتایا، اگر خدا کو راضی کرنا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ عمل کرو جو محمد رسول اللہ نے کیا یا بتایا یا کر کے دکھایا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز سے رسول اللہ میرے رسول نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ نہیں رکتے ہو، کرتے ہو تو پھر ہدایت نہیں پاؤ گے گمراہی کی طرف، پھر جنت نہیں پاؤ گے، جہنم میں دھکیل جاؤ گے۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے اللہ رب العالمین سے بہت محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے مجھے آنکھیں دی ہیں، ساری دنیا کی رونق دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے دل کی اظہار کے لیے زبان دیے ہے، میں زبان سے اپنے دل کی باتوں کو لوگوں سے باخبر کرتا ہوں۔ اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، نعمتیں دی ہے بہت زیادہ، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ، اللہ نے زندگی میں بہت بڑی نعمتیں دی ہے، میرے مانگے بغیر اللہ نے دیے ہے، بن مانگے اللہ نے دیے ہے۔ مجھے اللہ رب العالمین سے بہت پیار اور محبت ہے، پر یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کون سا عمل کروں جس سے میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے۔ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پروردگار کس عمل سے مجھ سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں بعد جبریل امین آئے اور آیتیں اتارے۔ آیتیں کیا اتارے؟ قل، اللہ یہ آیات اتر گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اچھا صحابی نے یہ پھر پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اللہ خوش ہوتا کس عمل سے، اور دوسرا یہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی محبت میں کیسے حاصل کروں کہ میں بھی اللہ رب العالمین کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ کون سا عمل ہے؟ تو آیتیں یہ نازل ہوئی، قل
اے میرے نبی ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے نبی ان سے کہو اگر تم عرش والے کے پیارے بننا چاہتے ہو، عرش والے کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ نسخہ کیا ہے؟ کیا کرو؟ محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ میرے نبی نے جو کچھ بتایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقہ اپناؤ، تو پھر تم کیا ہوگے؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہو میری اتباع کرو، محمد رسول اللہ کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ۔ یحببکم اللہ، جب تم ایسا کرو گے پھر اللہ رب العالمین کے محبوب بن جاؤ گے، پھر روئی زمین میں سب سے زیادہ تو اللہ کے پیارے ہوگے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی دو آدمیوں کے درمیان مضبوط دوستی ہو تو کسی دوست کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو دوسرا دوست اس کے ہاتھ پکڑے گا، بھائی میرا دوست ہے، نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے سارے مخلوق تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے، اللہ اس کو روک لیں گے، نہیں یہ میرا دوست ہے، کیوں؟ انہوں نے میرے نبی کی سنت کو اپنائی۔ اچھا پھر آگے کیا ہوگا؟ جب تم محمد رسول اللہ کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، عرش والے عرش سے تیرے ساتھ زمین پہ محبت کرے گا، تو اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے۔ آگے کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ماں باپ اولاد سے محبت رکھتے ہیں۔ جب اولاد کوئی غلط کام کرتا ہے نا، بیٹا یا بیٹی، تو ماں باپ دونوں چشم پوشی کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، جوان ہے پرواہ نہیں ہے، چھوٹا ہے پرواہ نہیں ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ پرواہ نہیں ہے۔ ماں باپ درگزر کرتے ہیں چشم پوشی کے، کیوں؟ ماں باپ کے دل میں اولاد کی ایک محبت ہے، تو جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں سے چشم پوشی کرے گا، درگزر کرے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی۔ اور اللہ رب العالمین نے نمونہ بتا دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کے طرز زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر ویسے بننا چاہتے ہو جیسے اللہ چاہتا ہے تو میرے نبی کی سنت کو اپناؤ۔ آپ کے ظاہر، آپ کی لباس، آپ کا چہرہ، آپ کے گھر، آپ کے باہر، آپ کے کاروبار، آپ کی نجی زندگی، آپ کی بول، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔